آج میں حاضر ہوئی ہوں دال اور کدو کی ریسپی لے کر۔ بہت مزے کی یہ ریسپی ہماری تیار ہوئی ہے، آپ لوگ ایک بار بنا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صبا کی ریسپیز چینل کے ساتھ۔ آئیے ہم دال اور کدو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا پیاز اس طریقے سے آپ کاٹ لیں، اور گھی ہم نے ڈالنا ہے تقریباً 2 چمچ کافی ہیں، جس سے میں ہنڈیا بناتی ہوں۔ تقریباً آدھا پاؤ سے بھی یہ تھوڑا سا کم ہی بنتا ہے۔ اور پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے، اب اس میں ادرک، لہسن اور ٹماٹر ان کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کریں۔ 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، 1 ٹماٹر ہے اور 3-4 ہری مرچیں، ان سب کو ہم نے پیس لیا تھا۔ اب اس میں دھنیا پاؤڈر ڈال لیں اور زیرہ پاؤڈر، یہ ہم نے مکس کر کے دونوں دھنیا اور زیرہ پیس کے رکھا ہوا ہے، تو ان دونوں کا 1 چمچ ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں 1 چمچ ہلدی کا ڈال لیں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں۔ اس کے بعد ہم نے سرخ مرچیں ڈالنی ہیں، وہ بھی تقریباً 1 چمچ جائے گا، کھانے والا 1 چمچ، یہ والا چمچ نہیں جس سے ہنڈیا بنا رہے ہیں، بلکہ کھانے والا 1 چمچ۔ یہ بھی ہم نے کنڈی کی بنا کے رکھی ہوئی ہیں سرخ مرچیں، اس میں سبز مرچیں بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، تو اس وجہ سے یہ مرچیں تھوڑی سی ڈالتے ہیں، کافی ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو فرائی کریں 4 سے 5 منٹ اسپائسیز کو۔ اس کے بعد دھنیا میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے تاکہ دھنیا کچی نہ رہیں۔ ویسے تو دھنیا جب سالن بن جاتا ہے تب ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے فیملی ممبر میں سے کچھ ہیں جن کو کچی دھنیا نہیں پسند، تو اس لیے ہم پہلے ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب باری آتی ہے دھنیا کی۔ دھنیا اچھے سے صاف کر کے، کاٹ کے، واش کر کے پانی ان کا نچوڑ لیا تھا، اب یہ ایڈ کریں، 2-3 منٹ اس کو پکائیں۔ اب اس میں دال اور کدو ہم نے ڈالنا ہے۔ دال تقریباً 1 پاؤ تھی اور کدو بھی 1 عدد کدو تھا، وہ بھی 1 پاؤ ہی بنتا ہے۔ اس کو بھی کاٹ کے اچھے سے واش کر کے دونوں چیزوں کو، ان کو ہم نے دونوں کو اکٹھے ہی بوائل کر لیا ہے۔ کدو بھی دال کے اندر ڈال کے بوائل کیا ہے تاکہ کدو کا جو کچا پن ہے وہ صحیح ہو جائے، کدو اچھے سے گل جائے۔ اب اس کو ہم 7-8 منٹ فرائی کریں گے اچھے سے، اور اس کے بعد ہم نے جو پانی ڈالنا ہے دال کدو سے، جو پانی بچا تھا وہ نکال کے رکھا ہے وہ ڈالیں گے۔ اس پانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر دال کو زیادہ پکانا نہیں پڑتا، 2-3 بوائل آتے ہیں تو ہمارا سالن تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کچا پانی ڈالیں تو وہ ٹائم زیادہ لے گا، تو اگر دال سے بچا ہوا پانی ڈالیں تو تھوڑا ٹائم لیتا ہے۔ اب 7-8 منٹ ہو گئے ہیں، ہمارے دال اور کدو اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں۔ اب اس میں یہ تھوڑا سا پانی تقریباً 1 پاؤ بچا تھا وہ اس میں ایڈ کریں اور 5-6 منٹ اس کو مزید پکائیں۔ اگر آپ لوگوں نے پانی زیادہ خشک کرنا ہے تو آپ 8-10 منٹ پکا لیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا پانی رکھنا ہے۔ تو اب اس کو جب دال بن جائے، سفید ابلے ہوئے چاولوں پہ ڈال کے کھائیں، بہت یمی لگیں گے چاول۔ یہ دال ہماری بہت مزے کی بنی ہے، آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنا کے دیکھیے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس طریقے سے دال کدو کیسے بنے، اور آپ لوگ کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور ہم اس طریقے سے بناتے ہیں، بہت مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی۔ پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھ کے اچھے کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور ٹک ٹاک پہ ری پوسٹ کیا کریں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔